आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया कि प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले हम आप अजीज़ों तक उर्दू, हिंदी और पंजाबी में खुदावंद के कलाम की गहरी सच्चाइयों को पहुंचा सकें। अजीज़ों, बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो अभी तक कलाम मुक़द्दस के लिए कंफ्यूज हैं। वो इसकी ऑथेंटिसिटी को कबूल नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं कि शायद बाइबल मुक़द्दस चेंज हो गई है। और कई दफ़ा तो कुछ ऐसी वीडियोस भी देखने में आई जो कि किताब मुक़द्दसा की आयात को, मुक़द्दस आयात को उन्होंने फ़िक्रा कहकर बुलाया। लेकिन मैं आप अजीज़ों के लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद है। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज डॉक्टर पास्टर हिजकियल सरोश हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे भी ये सवाल करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी किताब मुक़द्दस में लिखी हुई बातों पर शक करते हैं और बहुत सारे सवालात हैं उनके जहन में, और किताब मुक़द्दस की तहरीर को शक की निगाह से देखा जाता है। डॉक्टर साहब, हम आपको प्रोग्राम जिंदा उम्मीद में वेलकम करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं बताना चाहता हूं कि चंद दिन हुए मैं टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि खुलेआम बहुत जो अपने आप को मजहबी रहनुमा कहते हैं, वो बाइबल मुक़द्दस की मुक़द्दस आयात को फ़िक्रा 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 कहकर बुला रहे थे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपके इस प्रोग्राम द लिविंग होप, जिंदा उम्मीद में हाज़िर होने का ये मौका मुयस्सर आया है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। अब जो सवाल पास्टर पीटर पॉल साहब आपने किया है कि बहुत से लोग दीगर मज़ाहिब के उलमाए दीन हैं, स्कॉलर्स हैं, अपने अपने मज़हब के, अपने अपने दीन के, अपने अपने मसलक के, वो स्कॉलर्स हैं और वो बाइबल मुक़द्दस की ऑथेंटिसिटी, उसके मुसद्दक़ा होने पर बहुत से शकूक का इजहार करते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस, बिलखसूस अनाजील अरबा, जिसके बाबत लोग शोर मचाते हैं, दावा करते हैं कि इल्हाम नहीं है, इसकी वजह से वो इसकी आयात को फ़िक्रा या फ़िक्रात कहकर पुकारते हैं। आयत कहना गवारा नहीं करते, बल्कि इसकी तज़लील करते हैं, इसकी बेइज्जती करते हैं और बुलंद बांग दावे करते हैं कि इंजील मुक़द्दस तहरीफ शुदा किताब है, बदल चुकी है, इसको करप्ट कर दिया गया है, इसमें मिक्सअप कर दिया गया है। लेकिन अजीज़ हो, मैं आपकी खिदमत में ये बयान करना चाहूँगा, मैं जब भी कभी किसी मज़हब या दीन की किसी इस्लामिक किताब का जिक्र करूँगा तो उनकी आयात को आयात मुबारका कहूँगा, इज़्ज़त के साथ बुलाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई शख्स इंजील पाक की तज़लील करता है तो वो दर हकीकत खुदा की तज़लील करता है और ऐसे लोग सज़ा पाएंगे। इसलिए मैं मोहब्बत से और बड़ी चाहत से आपको मना करना चाहता हूँ कि आप बाइबल मुक़द्दस को, इंजील पाक को, जो नया ऐदनामा है, उसको खुदा का इल्हाम जानिए और उसकी इज़्ज़त कीजिए और उसको कभी भी बग़ैर किसी सबूत के सुनी सुनाई बातों पर कान धरने से इसको ये ना कहिए बदल गई है, तहरीफ शुदा है, गैर मुसद्दक़ा है। अजीज़ो, खुदा का कलाम, जैसा कि शुरू ही में पास्टर पीटर पॉल में इंजील मुक़द्दस में से इंजीली बयान पढ़ा, दूसरा तिमोथियस का ख़त है, उसके 3 बाब की 16 आयत कि खुदा का हर एक सहीफ़ा इल्हाम है। सहीफ़ा है, सहीफ़ा के मानी राइटिंग्स, तहरीरात, जो लिखा गया है
وہ الہام ہے. الہام کے معنی ہے یہ ملہم لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے خدا کا سانس. تو بائبل مقدس کا ایک ایک صحیفہ بلکہ ہر ایک صحیفہ خدا کا الہام ہے. عزیزو میں چاہتا ہوں کہ چند آیتیں ہم دیکھیں. مثال کے طور پر زبور 12 میں جو داؤد نبی کے زبور ہیں ان زبوروں میں سے زبور نمبر 12 کی 6 آیت ہم سنیں گے. خدا کا کلام پاک ہے اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی. خداوند کا کلام خداوند کا الہام ہے وہ پاک ہے. زبور نمبر 19 اس میں لکھا ہے زبور نمبر 19 میں کہ خدا کی شریعت خدا کا کلام خدا کے آئین پاک ہیں بے عیب ہیں اور وہ راست ہیں اور وہ اچھے ہیں اور وہ کامل ہیں. ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. زبور نمبر 119 کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت سنیں گے. خداوند کی شریعت کامل ہے وہ جان کو بحال کرتی ہے. خداوند کی شہادت برحق ہے نادان کو دانش بخشتی ہے. خدا کا کلام جو ہے الہام ہے بے عیب ہے پاک ہے کامل ہے راست ہے اور یہ انسان کو ڈائریکشن دیتا ہے. ابھی میں درخواست کروں گا پادری پیٹر پال صاحب سے کہ وہ زبور نمبر 119 اس کی 89 آیت ذرا پڑھ کے سنائیے. کلام میں لکھا ہے اے خداوند تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے. اے خداوند تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے. Your word is settled in heaven forever. اور وہ کلام جو آسمانوں تک قائم ہے آسمانوں سے زمین پر اترتا ہے اور وہی خدا کا الہام ہے. وہ کیسے کرپٹ ہے وہ کیسے تحریف شدہ ہے وہ کیسے بدل گیا اور کون بدلنے والا ہے. اس زمین پر کسی انسان میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کلام کو بدلے. زبور 119 کی 105 آیت بھی سماعت فرمائیں. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کی روشنی ہے. جو چراغ ہے جو نور ہے جو ہدایت ہے جو ڈائریکشن ہے جو سمت پیدا کرتا ہے جو منزلوں کا تعین کرتا ہے وہ کیسے کلام بدل سکتا ہے. زبور 119 کی 140 آیت بھی سنیے. کلام مقدس میں لکھا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے. تیرا کلام بالکل خالص ہے. رتی یا کم یا بیش یا تھوڑا یا بہت یہ نہیں باتیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ تیرا کلام بالکل خالص ہے. ٹوٹلی انٹائرلی بالکل خالص ہے. اب دیکھیے سلیمان بن داؤد نے امثال کی کتاب میں بک آف پروورب چیپٹر 30 ورس 5 and 6 کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے. تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے. تو اس کے کلام میں اس کے سخن میں کچھ نہ بڑھانا مبادا تو جھوٹا ٹھہرے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا میں کوئی شخص ہے ہی نہیں جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ کلام میں رد و بدل کر سکے اس کو چینج کر سکے کچھ ڈال سکے کچھ نکال سکے. یہ انتہائی ہولناک خطرناک فعل ہے جو انسانوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا. عزیزوں آئیے ہم نئے نامے میں آ جائیں. نیو ٹیسٹامنٹ میں اناجیل اربع میں ہم آتے ہیں. وہاں سے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی لکھی گئی جو انجیل ہے. اس انجیلی بیان میں میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں انجیل ایک ہی ہے لکھنے والے اس کے 4 ہیں اور چاروں نے مختلف اینگل سے کرائسٹ کی زندگی کو پورٹریٹ کیا ہے اس کی پینٹنگ کی ہے. تو یہ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی 4 انجیلیں ہیں جن کی لیکن انجیلیں 4 نہیں ہیں. لکھنے والے 4 ہیں رائٹر اس کے 4 ہیں جو رسول تھے جنہیں چنا گیا بلایا گیا خدمت کے لیے مقرر کیا گیا اور ان پر روح القدس کی قدرت آسمانوں سے نازل ہوئی اور وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلے الہام کے طور پر ان باتوں کو پاک نوشتوں کو ضبط تحریر میں لاتے رہے ہیں. تو متی رسول کی انجیل مقدس دیکھیں گے 5واں باب ہے اور اس کے 17 اور 18 ان 2 آیات کو ذرا سن لیں کہ کرائسٹ نے
خود یہ تعلیم دی ہے المسیح نے، جو کلمہ خدا ہے، خدا کی ذات کا نقش ہے، اس کے جلال کا پرتو ہے، اس کی آواز سنیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ سماعت فرمائیں کہ میں نبیوں کی کتابوں کو، شریعت کو، تورا کو، پینٹیٹوک کو میں منسوخ کرنے نہیں آیا۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ ایک نقطہ، ایک شوشہ توریت میں سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ ایک جوٹ، ایک کولن، سیمی کولن، ایک کوما تک وہاں سے نہیں نکل سکتا تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ عزیزو، معزز سامعین، اے ناظرین، ان باتوں پر غور کیجئے۔ اگر آپ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس انجیلی بیان میں 24واں باب نکالیں، اس کی 35ویں آیت میں المسیح نے یہ بات فرمائی کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن خداوند یسوع کے منہ کی باتیں جو کلام ہے، الہام ہے، جو نوشتے ہیں، یہ کبھی نہیں ٹلیں گے، یہ کبھی نہیں بدلیں گے، یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے۔ اب عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت ہم دیکھیں، عبرانیوں کے نام کا خط ہے، اس کا 4واں باب اور اس کی 12 آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ کلام مقدس کی پاک نوشتوں کا الہامی ہونا اور ان کی قدرت، ان کی حشمت، ان کی طاقت، ان کی جلالت اور ان کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ سماعت فرمائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ خداوند خدا کا کلام زندہ ہے اور آگے کیا سنا آپ نے؟ مؤثر ہے، افیکٹو۔ It's a living word of God, it is effective اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب عزیزو، ایک بڑی مبارک آیت آپ سنیں گے۔ کلام کی صداقت اور کلام مقدس کی قدامت اور کلام مقدس کا غیر تحریف شدہ ہونا اور اس کا مصدقہ ہونا، اس کو بیان کیا گیا۔ پطرس رسول کا دوسرا خط ہے، اس کا پہلا باب، اس کی 19ویں، 20ویں اور 21ویں یہ 3 آیات سماعت فرمائیں۔ اور آئندہ میری درخواست ہے، فکرہ کا جو لفظ ہے نا، گھٹیا سا، وہ بائبل مقدس کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ خدا کی سزا سے بچیں۔ عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ کلام معتبر ہے اور سپیریئر ہے۔ بائبل مقدس جو الہام ہے، بائبل مقدس کے تمام صحیفے جو الہام ہیں وہ سپرسیڈ کر گئے ہیں۔ ہم کسی مذہب کے خلاف باتیں نہیں کر رہے، نہ کسی کتاب کے خلاف ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا میں تمام مذاہب، تمام مسالک، تمام ادیان ہیں، پر بائبل مقدس، کلام مقدس جو خدا کا الہام ہے وہ سپرسیڈ کر کے ہے، وہ معتبر ٹھہرا ہے، کیونکہ وہی اندھیری جگہوں میں روشنی بخشتا ہے۔ وہ چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں ہے۔ ساری دنیا نے اس چراغ کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اپنی بناوٹی اور آرٹیفیشل آندھیاں چلائی ہیں اپنے دین اور مذاہب کی، لیکن یہ جو چراغ الہام ہے، خداوند یسوع مسیح کا کلام، بائبل مقدس، انجیل مقدس، یہ چراغ کبھی نہیں بجھا، نہ کوئی بجھا سکتا ہے۔ آگے پڑھیے۔ جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور یہ صبح کا ستارہ، دا مارننگ سٹار، یہ خود یسوع مسیح ہے، اور یسوع ہی ہے جو دنیا کا نور ہے۔ اور اس نے یہ کلیم کیا تھا کہ دنیا
का नूर मैं हूं। जो कोई मेरी पैरवी करेगा, किसी मजहब से, किसी दीन से, किसी कौम से, किसी उम्मत से, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। वो हमें अंधेरों में से निकालता है और हमें रोशनी बख्शता है। आगे सुनिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर माकूफ नहीं। किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी बादशाह ने जो चुने गए ममसू थे खुदा की तरफ से, उन्होंने जो कुछ किताब मुकद्दस की 66 कुतुब जो लिखी गई हैं, ये किसी इंसान के अपनी तावील में नहीं है, अपने इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये सब कुछ खुदा की तरफ से था। उसका इल्हाम है, उसका कलाम है, उसका जलाल है। क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं, कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। All these prophets and writers of the Bible, they have been inspired by the Holy Spirit. रूहुल कुदस ने उन्हें इंस्पायर किया है, तहरीक दी है, तब उन्होंने ये बाइबल मुकद्दस, ये पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, अहद अतीक और अहद जदीद लिखा है। और मैं आपकी खिदमत में ये बयान करना चाहूँगा कि जब कभी आप बाइबल मुकद्दस की गुफ्तगू करते हैं तो आयात मुबारका कहा कीजिए, इज्जत से इसकी बात कीजिए। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है, ला तब्दील, खुदा का कलाम है, गैर तहरीफ शुदा इल्हाम है और ये कभी ना बदला है। इसकी ऑथेंटिसिटी सारी दुनिया में, आज भी सारी दुनिया में कायम और दायम है। बेशुमार लोगों ने इसके खिलाफ लिखा, इसके खिलाफ किताबें लिखी, इसके खिलाफ सेमिनार किए, यूट्यूब में, इंटरनेट में बहुत सी बातें लिखी, पर मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहूँगा, इंजील मुकद्दस खुद नहीं बदली, पर इसने कातिलों को, जालिमों को, चोरों को, जिनाकारों को, डाकुओं को बदल दिया है। और यही वो यीशु है जिसने सलीब पर डाकू से कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस में ले जाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, फिरदौस का रास्ता भी यीशु मसीह है। हम अंबिया का भी एहतराम करते हैं, दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो कलमा खुदा है, खुदा की ज़ात का नक्श, उसके जलाल का परतव है, खुदा का बेटा है, खुदा में से निकला है, खुदा में से आया है, वही सारी दुनिया को सच्ची राह दिखाता है और वही गुनाहों से, तारीकियों से, लाइलाज बीमारियों से शिफा देता है, निजात देता है। लिहाजा ना बाइबल कभी बदली है, ना यीशु कभी बदला है, ना उसके वादे कभी बदले हैं। और मैं पादी साहब, जो आप अभी बात कर रहे थे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल सेट यू एब्सोल्युटली फ्री। एब्सोल्युटली। ये यूहन्ना की मार्फत इंजील उसके 8वें बाब की 31वीं आयत है, लिखा है। हाँ जी, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आपको यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब यीशु पिलातूस की अदालत में था, जो उस वक्त रोमी गवर्नर था, तो यीशु ने कहा था कि मैं सच की गवाही देने आया हूँ, हक की गवाही देने आया हूँ। तो फिर उसने सवाल किया डर के कि सच क्या है, हक्कानी कौन है, सच क्या है? तो फिर यीशु ने कहा था, आप उसकी बात याद करें, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर आसमानों तक, बाप तक, खुदा तक नहीं पहुंचता। तो लिहाजा यीशु ही है जो सच भी है, हक भी है, राह भी है, जिंदगी भी है, निजात भी है, वही सब कुछ है। और ये कलाम जो हम पढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस की इल्हाम हमें खुदावंद यीशु मसीह की पहचान देते हैं। असल में जो हिडन जो मौजज़ा है, पोशीदा मौजज़ा, वो ये है कि यीशु खुद ही तो कलाम है। बिल्कुल लिखा है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। एग्जैक्टली। यूहन्ना की मार्फत इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में, इस आयत मुबारका में ये बात लिखी गई, और यही कलाम मुजस्सम हुआ है, इसने जिस्म लिया है ताकि यही कफारा दे और यही अपनी जान कुर्बान करे और बेशकीमत खून बहाकर उम्मतों को, इंसानों को, कौमों को गुनाहों से निजात दे और आसमान के लिए तैयार करे। ये सब जब हम आपने ये हवाला दिया तो इसमें से एक बात मैं करना चाहूँगा। लिखा है, मैंने तेरी शहादतों को अपनी अबदी मिरास बनाया है, क्योंकि उनमें से मेरे दिल को शादमानी होती है। जब हम इस कलाम को
اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ یہ لا تبدیل ہے تو پھر دل کو شادمانی پہنچتی ہے، پھر یہ ہماری بند عقلوں کو کھول دیتا ہے، پھر یہ ہمیں خدا تک لے کر جاتا ہے۔ پیسہ میں یہاں ایک خاص بات بیان کرنا چاہوں گا، مجھے کسی اور کتاب کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ثابت کرتا رہوں دوسری کتابوں کا سہارا لے کر۔ دوسرے لوگ تو انہوں نے تو بائبل انجیل مقدس کے خلاف لکھا ہے، تو مجھے ان کی شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے یسوع کی ضرورت ہے، جس نے کہا تھا کہ جس کی بابت یہ لکھا گیا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، یعنی لا تبدیل ہے۔ اگر یسوع لا تبدیل ہے تو اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے، اگر کلام لا تبدیل ہے تو انجیل بھی لا تبدیل ہے، اگر انجیل لا تبدیل ہے تو ہماری نجات بھی جو ہمیں مل جاتی ہے وہ ہمیں آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ معزز ناظرین، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اور اس کلام کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے یہ بتایا کہ کس طور پر یہ کلام لا تبدیل ہے۔ یہ خود تو نہیں بدلتا، نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے، بلکہ یہ جب لوگوں کی زندگیوں میں جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ میں سر آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اور معزز سامعین وہ بھی بڑے غور سے سنیں کہ آخری کلمات میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جسے ڈیفینس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آمین، یہ ساری دنیا کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ آمین، اور میرا جو خدا ہے یسوع المسیح کلمہ خدا ہے، مجھے اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میری خود ڈیفینس ہے میرا۔ وہ ساری دنیا، اس نے کہا کہ میری بھیڑیں میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ان سب کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ المسیح کلمہ خدا، خدا کا الہام ہے جو مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے۔ آمین۔ اور بھائی صاحب، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، کئی دفعہ ایسی گواہیاں ہمارے پاس آئیں کہ لوگوں نے کلام سنا اور ان کو شفا مل گئی، کیونکہ کلام ان کی زندگیوں میں ایمان کی دولت کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر کچھ دوستوں نے سوال کیا، کیا ایسا کچھ ممکن ہے کہ میں اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکوں؟ میں بہت کمزور ہوں، میرے اندر یہ ویکنس ہے۔ تو داؤد کے بارے میں نے اسے بتایا، زبور 119 اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ بہت ہی زبردست پاسٹر جی آپ نے بات کہی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک نوجوان نے جو غیر مسیحی تھا مجھ سے بائبل مانگی تھی، تو پڑھتا رہا، وہ اس بائبل کا مطالعہ کرتا رہا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ مجھے ملنے کے لیے آیا، کہنے لگا جی میں پانی کے بپتسمے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تو کتنے ہفتوں کے بعد مجھے ملنے آیا ہے اور بائبل پڑھتا رہا، اس نے کیا کیا ہے؟ کہنے جی بائبل پڑھنے سے پہلے میں مذہبی ضرور تھا، لیکن گناہ میری زندگی میں، بد نظری، بد کرداری، جھوٹ، چوری، یہ مجھے تنگ کرتے تھے گناہ، میں ان سے مغلوب ہو جاتا تھا، ان پر فتح نہیں پا سکتا۔ جب سے میں نے بائبل پڑھنا شروع کیا، اس بائبل نے مجھے گناہ سے روک دیا ہے۔ میں پھر سمجھا کہ یہ بائبل ہی ہے جو مجھے گناہ پر غالب آنے کی توفیق عطا کر سکتی ہے۔ اب عزیزوں اور معزز سامعین، میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ سروں کو جھکا لیجئے، بڑے احترام سے اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ خدا قدوس بزرگ آسمانی باپ یسوع المسیح کے جلالی نام میں یہ میری دعا ہے کہ ان تمام معزز سامعین کو، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، نوجوانوں کو برکت دے اور ان کے دل کی آنکھیں کھول، روشن کر دے کہ وہ یسوع مسیح کو جانیں اور اس کے کلام کو قبول کر سکیں، جو لا تبدیل خدا کا کلام ہے، جو غیر تحریف شدہ خدا کا کلام ہے، جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے، جو بیماریوں میں شفا لاتا ہے اور جو کمزوریوں میں معجزے ظہور میں لاتا ہے۔ اے خدا اسی نام سے، یعنی یسوع نام سے ان سب کو برکت دے اور ان کی زندگیوں میں معجزے ظہور میں لا۔ یہ دعا ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی شافی یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔
अजीज़ों, आज आपने कलाम मुक़द्दस के मुतल्लिक सुना। अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमें कॉल करें और ईमेल कर सकते हैं। आप किसी तौर पर भी दिए गए पते पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी तौर से कोई भी शक है और आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। और मैं कलाम मुक़द्दस में से बताना चाहता हूँ, लिखा है, मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। वो लोग जो कलाम को पढ़ते हैं सच्चाई के साथ, वो दौलत से ज़्यादा इस कलाम को पढ़कर खुश होते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। जो सुबह